بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرق وزيادي ساحل لنا أشكالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشی بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. درشی پڑھنے اللهم صل على سيدنا مولانا یا نبی. سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں. اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا. مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر سنت ابراہیمی کا دن دیکھنا نصیب فرمایا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی برکتیں رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. چند منٹ کی گفتگو ہے، جو عنوان ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے.
کہ جس انداز میں آپ بیٹھ رہے ہیں، جب جماعت کا وقت ہوگا تو 5-7 منٹ صرف آپ کی صفیں درست کروانے میں لگیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کو؟ آپ اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے جو جگہ خالی ہے وہ کیوں خالی ہے؟ کم از کم یہ دیکھیں نا کہ صفیں آپ کی درست ہو جائیں، تاکہ اگر جماعت کا وقت ہو تو میں پورے ٹائم پہ ہی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جماعت کھڑی کرنے کا ارادہ ہے، تو آپ کی صفیں پہلے سے درست ہوں گی۔ جو باہر سے آئیں گے انہیں بھی پتہ چلے گا کہ بندے ترتیب میں بیٹھے ہیں، تو وہ بھی صف میں ہی آ کے بیٹھیں گے۔ تو آپ اپنے سامنے والی جگہ کو دیکھیں تاکہ صفیں درست ہو جائیں، سیدھی ہو جائیں، اور اپنے مقررہ وقت پہ ہم نماز ادا کر سکیں۔ سنت ابراہیمی ہے، جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے یعنی آپ کے بعد حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 70,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ وہ 70,000 نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ اللہ خیر کرے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے فجر کی نماز کے فوراً بعد کئی سب سے بولا تھا کہ اے سی چلا دیں تاکہ آپ کا استقبال اچھے انداز میں ہم کر سکیں، تو آپ نے تھوڑا سا بولنا ہے۔ میں یہ جملہ دوبارہ بولوں گا پھر دیکھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف یہ ہے کہ 70,000 انبیاء کرام کے آپ والد لگتے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور آپ کے 2 شہزادے ہیں، ایک کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسری ہستی کا کیا نام ہے؟ حضرت بولیں اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو نسل چلی ہے، آپ کی اولاد میں حضور امام الانبیاء تشریف لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ چلے میں اس سے بھی آسان کر دوں تاکہ گفتگو اور آسان ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ خود بھی نبی ہیں، آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، آپ کے پڑپوتے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں وہ گھر کتنے سونے ہوں گے کہ جس میں ایک گھر ہے 4 اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی التجاؤں کے بعد 86 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں آئے ہیں۔ یعنی بابا جی کی عمر ہے 86 سال، وہ بے نیاز ہے، وہ عطا فرما سکتا ہے۔ قرآن اس بات پہ گواہ ہے، میں ٹاپک سے ہٹنا نہیں چاہ رہا۔ قرآن میں ایک اور نبی کا ذکر بھی ہے کہ جنہیں 90 سال کی عمر میں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ سورہ مریم پڑھ لیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، طویل واقعہ اختصاراً۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، رب ہب لی من الصالحین،
مالک مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، مالک نیک اولاد عطا کر۔ اولاد مانگنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ اولاد جب بھی مانگی گئی ہے رب سے ہی مانگی گئی ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں پہ قابل غور جملہ یہ ہے کہ صرف اولاد نہیں مانگنی، جب رب سے مانگنی ہے تو نیک اولاد مانگنی ہے۔ رب ہب لی من الصالحین، مالک نیک اولاد عطا کر۔ اب جب نیک اولاد کا لفظ آیا، 86 برس کی عمر ہوئی، اللہ کریم نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری جناب ابراہیم کو عطا فرمائی، ہمت والے بیٹے کی خوشخبری جناب ابراہیم کو عطا فرمائی، حلم والے بیٹے کی خوشخبری جناب ابراہیم کو عطا فرمائی، صبر والے بیٹے کی خوشخبری جناب ابراہیم کو عطا فرمائی۔ مالک جو تمہیں بیٹا عطا کرنا ہے وہ بیٹا ہے کیسا؟ حریم کبریا سے صدا آتی ہے، سورہ مریم 16 پارہ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے بیٹا ایسا ہے، تم قرآن پڑھو تو اس قرآن میں میرے اسماعیل کا ذکر کرو۔ پروردگار یہ اسماعیل علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ فرمایا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یہ وعدے کو سچا کر کے دکھانے والا ہے۔ نبی ساری وعدہ سچا کرتے ہیں، نبی کی یہ شان ہے، عام مومن کی یہ شان ہے کہ جس سے وعدہ کرے وہ وعدہ پورا کرتا ہے۔ پروردگار پر جناب اسماعیل کی انفرادی شان کیوں بیان کی کہ یہ وعدہ سچا کر کے دکھانے والے ہیں۔ حریم کبریا سے صدا آتی ہے، اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ۔ اتنا وعدہ سچا کر کے دکھانے والا ہے، باپ نے ابھی حکم نہیں دیا، صرف خواب ہی بیان کیا ہے۔ بیٹا کہتا ہے ابا جی میری تو جان بھی حاضر ہے، بابا کا حکم ہوگا، بیٹا اپنی جان بھی اپنے بابا کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بیٹا وعدے کو سچا کرنے والا ہے۔ لفظ میں ذہن میں ایک اور آ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ، اس کتاب میں جناب اسماعیل کا ذکر کرو۔ اس سے پیچھے چلے اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اس کتاب میں جناب موسیٰ کا بھی ذکر کرو۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اس کتاب میں جناب ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو۔ اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ، اس کتاب میں جناب ابراہیم کا بھی ذکر کرو۔ اب سوشل میڈیا پہ کوئی بندہ یہ سوال کرے تم نبیوں کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ بڑا آسان سا جواب ہے، بابا ہم نبیوں کا ذکر اپنی مرضی سے نہیں کرتے، اللہ ہم سے اپنے نبیوں کا ذکر کروا رہا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے اسماعیل علیہ السلام وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، سچا کر کے دکھانے والے ہیں۔ کتنا وعدہ سچا کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے؟ صرف تاریخ کا ایک نظر مطالعہ کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا ہے، حالانکہ اس سے پہلے آپ جان کی قربانی دے چکے ہیں، وطن کی قربانی ادا کر چکے ہیں، مال بھی اللہ کی راہ میں آپ پیش کر چکے ہیں، جان بھی دے دی ہے، مال بھی دے دیا ہے، وطن بھی دے دیا ہے۔ پھر بھی اللہ فرماتا ہے ابراہیم جو سب سے پیاری چیز ہے نا اسے میری راہ میں پیش کر۔ مالک جان بھی دے بیٹھے ہیں نارے نمرود میں، مال بھی سارا تیرے نام پہ لٹا چکے ہیں، وطن بھی تیرے نام پہ قربان کر چکے ہیں، اب اس سے پیاری کوئی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟
3 راتوں کا یہ مسلسل خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بی بی ہاجرہ کو سنایا ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا، وہ آپ نے واقعہ علماء سے 1000 بار سنا ہوگا، لیکن کبھی تھوڑا سا اس واقعے کی جزویات پہ غور کریں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت ہاجرہ کو جب ابھی خواب نہیں سنایا، کہتے ہیں میرے بیٹے کو تیار کرے، میں نے اپنے دوست کے ساتھ ملوانے جانا ہے۔ آپ نے میرے جملے پہ غور نہیں کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نے میرے بیٹے کو تیار کرے، اس بیٹے کو میں نے اپنے دوست کے ساتھ ملاقات کے لیے لے کے جانا ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا گیا، شیطان نے رستہ روکنے کی کوشش کی ہے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، قرآن کی سورہ صافات کی تفسیر پڑھ کے دیکھیں، حضرت ہاجرہ کے پاس شیطان نے جا کے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بیٹا اس کا والد کہاں پہ لے کے گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا مجھے پتا ہے، اپنے دوست کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ان کا دوست کون ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے، ابراہیم ہے، تو نام اس کا ابراہیم ہے، لقب خلیل اللہ ہے۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو، اور قرآن کہتا ہے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، بی بی فرمانے لگی میں جانتی ہوں کہ میرا ابراہیم اپنے بیٹے کو اپنے دوست یعنی رب سے ملاقات کے لیے لے کے گئے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ اسماعیل کو ذبح کیا جائے، یہ ایک اسماعیل ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی عزت کی قسم ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوں تو میں ایک ایک کر کے اپنے رب کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو کے بیٹھی ہوں۔ اب شیطان جب یہاں سے مایوس ہوا نا، پھر پہنچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تینوں حضرات نے، جناب حبیبی ہاجرہ نے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، شیطان کو ویسے نہیں کہا تو واپس چلا جا۔ زمین پہ جو پتھر پڑا تھا نا، جو کنکر پڑا تھا، وہ کنکر زمین سے اٹھایا، بی بی ہاجرہ نے بھی مارا، جناب ابراہیم نے بھی مارا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی مارا۔ جب تینوں نے وہ پتھر مارے تو اللہ نے کہا مجھے یہ تینوں کی ادا اتنی پسند آئی ہے، اگر اسے حج کا رکن بنا کے امت مصطفیٰ پہ اسے لازم نہ قرار دو تو پھر مجھے مصطفیٰ کا خدا کون کہے گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب شیطان آیا، اس نے آگے اپنی ساری درود سنائی کہ بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہیں، بڑھاپے کی عمر میں بیٹا ملا ہے، بیٹے ذبح کرنے کے لیے نہیں ہوتے، آپ اس کی جان بخش دیں، چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بھگایا، بیٹے کو زمین پہ لٹایا۔ اب یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، بات کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا ہے، لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو زمین پہ لٹایا ہے۔ اب بیٹا باپ کو خود بتا رہا ہے کہ مجھے ذبح کیسے کرنا ہے، میرے گلے پہ چھری چلانی ہے تو کیسے چلانی ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، میرا کرتا ذرا دور کر کے رکھ لینا تاکہ خون کے چھینٹے نہ پڑ سکیں، یہ کرتا میری ماں کو جا کے میری طرف سے تحفہ دے دینا۔ اب بیٹا زمین پہ لیٹا ہے، باپ بیٹھا ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار۔ اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پہ لٹا کے چھری تیز کر کے بار بار ریشم سے نرم گلا ہے، بار بار چلاتے ہیں، گردن پہ خود چھری چلتی نہیں، پروردگار وجہ کیا ہے؟ چھری بار بار پتھر پہ مارتے ہیں، پتھر دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، جناب اسماعیل کو کچھ نہیں ہوتا۔ حریم کبریا سے صدا آتی ہے نادیناہو ای یا ابراہیم۔ اب درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں آیا،
جناب جبریل کو نہیں بھیجا، کسی واسطے سے کلام نہیں کیا، فرمایا نادیناہو اے یا ابراہیم، اللہ نے خود فرمایا ابراہیم جو میں نے اشارہ دیا تھا تو نے تو سارا پورا کر کے دکھا دیا ہے۔ نادیناہو اے یا ابراہیم، ہم نے خود پکارا، ابراہیم رک جا، ابراہیم رک جا، پروردگار میری نیت ذبح کرنے کی ہے، بیٹے کی نیت ذبح ہونے کی ہے، مالک قربانی قبول کر، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار، مالک ہماری نیت میں کوئی فرق نہیں، بتا تو صحیح تو نے اسماعیل کو بچایا کیوں، چھری کے نیچے جنت سے دمبا آیا کیوں، حریم کبریا سے صدا دیا پیارے ابراہیم، ہم نے لوگوں کو دکھانا تھا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اس انداز میں محبت کرتے ہیں، نہ وہ جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ وہ مال کی کو پرواہ کرتے ہیں، نہ وہ اپنی اولاد کی پرواہ کرتے ہیں۔ پیارے ابراہیم، ہم نے اسماعیل کو اس لیے بچایا ہے کہ اسماعیل کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا، ہم نے حقیقت میں نور مصطفیٰ کو محفوظ کرنے کے لیے جناب اسماعیل کو بھی بچا لیا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، میں پوری کوشش بھی کروں تو اس آیت کا ترجمہ کما حق نہیں عرض کر سکتا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پردے ہٹ گئے ہیں، فرشتہ درمیان میں نہیں آیا، اللہ نے خود فرمایا یا ابراہیم، اللہ نے خود فرمایا نادیناہو اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم ہم نے تو صرف خواب میں اشارہ دیا تھا، آپ نے تو سارے کا سارا خواب ہی پورا کر کے دکھا دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان، مال، اولاد، وطن، یہ سب کچھ رب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے 86 برس کی عمر میں عطا فرمائے، منتوں سے، دعاؤں سے، تمناؤں سے بیٹا مانگا گیا ہو، پھر اللہ کا حکم آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی چیز پاس نہیں رکھی، دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس آیت کی مزید تفصیل کر سکوں، تشریح کر سکوں، صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، صرف اور صرف دمبے پہ، بکرے پہ، بیل پہ، اونٹ پہ چھری چلانے کا نام قربانی نہیں ہے۔ اگر ساری گفتگو آسان کر کے عرض کروں تو بلے شاہ کہتا ہے حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھج بھج مسیتی جاندے ہو، نفس تے چھڑیاں پھیردے نہیں بس دمبے کیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے شاہ نوں کی کچھ کیتی جاندے ہو۔ نفس کی قربانی، اپنی ذات کی قربانی، جب وقت آئے، بلاوا آئے، سب کچھ رب کے نام پہ قربان کرنا۔ حدیث پاک عرض کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں، قربانی ایک بہت بڑا وجود ہے امت محمدیہ کے لیے۔ مسائل وقتاً فوقتاً آپ کے واٹس ایپ کے ذریعے جو وصول ہوئے میرے مجھ تک پہنچے، میں نے عرض کر دی آپ کو۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بندہ قربانی ادا کر رہا ہے، جس کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، ابھی سب نے قربانی کرنی ہے جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، کوشش یہ کریں کہ جو قربانی کا جانور ہے نا، اگر ابھی تک نہیں کیا تو ایک دفعہ وظیفہ سمجھ کے نا اس بات پہ عمل کریں۔ قربانی کا جو جانور ہے، اس قربانی کے جانور کے اوپر محبت کے ساتھ
ایک دفعہ یوں ہاتھ لگائیں محبت کی نیت کے ساتھ. صحیح ستہ کی روایت ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قربانی کے جانور پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کے ہاتھ کے نیچے اس جانور کے جتنے بال آتے ہیں ہر بال کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور حضور کا معمول مبارک کیا ہے، یہ بات عرض کرنا ضروری ہے. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یا رسول اللہ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور نے فرمایا یہ 2 قربانیاں کر رہا ہوں، ایک قربانی اپنی طرف سے اور دوسری قربانی اپنی آل کی طرف سے اور اپنی ساری امت کی طرف سے ادا کر رہا ہوں. یہ حضور کا ساری زندگی کا معمول ہے کہ ہر سال حضور قربانی ایک دفعہ ایک جانور نہیں، حضور 2 کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے ایک اپنی امت کی طرف سے. اس کو کہتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات جتنے بھی دوست و احباب قربانی کا یہ وجوب ادا کر رہے ہیں اور ہمارے سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور جو حالات کی وجہ سے رہ گئے ہیں ہماری زندگی میں انہیں بھی بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے. صفحے سیدھی کریں، جماعت کا ٹائم ہو گیا.